نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں، نماز میں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر جا کر اللہ کی نافرمانیاں کریں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ ہو، دنیا داروں کے ساتھ دوستیاں ہوں، قرآن سے تعلق نہ ہو، لیکن اخبار سے تعلق ہو، اخبار پڑھنے کے لیے تو بہت ٹائم ہو، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، اور اسلاف سے نسبت کاٹ لیں، اسلاف سے رشتہ کاٹ لیں۔ عجیب، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی قرآن سمجھا، ہم بھی قرآن سمجھ لیں گے، ہمیں ان کی آراء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے دانشور ہیں جو یہ گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، لہذا ان کی پیروی کرو۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرے گا احسان کے ساتھ، اللہ نے سورہ توبہ آیت 100 میں اسے بشارت دی ہے، تو لہذا وہ خوش نصیب تھے کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سند دے دی قرآن میں، لہذا جو عمل انہوں نے کیا وہی صحیح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں، ہم تو آزاد ہیں، اس دور کے تقاضے اور ہیں، اس دور کے حالات اور ہیں، عربی ہمیں آ گئی ہے، لغت ہمارے پاس ہے، ہم قرآن سے بس سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ لغت کا درجہ 5ویں نمبر پر ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے سمجھیں گے، نہیں ملے گی تو حدیث سے سمجھیں گے، حدیث سے نہیں ملے گی تو کسی صحابی کا قول ڈھونڈیں گے، صحابی کا قول نہیں ملے گا تو کسی تابعی کا قول دیکھیں گے، اس کے بعد جا کے لغت دیکھیں گے۔ لغت کا معاملہ بہت پیچھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمایا جس چیز کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کائنات میں فساد ہے۔ آپ کو مینوفیکچرر نے کہا کہ اس مشین کو اس طرح چلانا ہے، اس پہ اتنا لوڈ ڈالنا ہے، لیکن اگر اس طرح نہیں چلایا تو اس مشین میں لازمی فساد برپا ہوگا۔ اسی طرح سے اس کائنات کے خالق نے بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن اگر کائنات کے خالق کی ہدایت پر عمل نہیں کیا لازماً فساد پیدا ہوگا۔ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان بدبختوں کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ انسان چھوڑتا ہے، میں نے یہ کام چھوڑ دیے، کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی پر ہی بس خوش ہو گئے ہیں، اس تھوڑی سی زندگی پر ہی بس خوش ہو گئے ہیں۔ انتہائی بے وقوف ہے، انتہائی احمق ہے، اسی زندگی کی فکر کر رہے ہیں جو لامحدود زندگی ہے، لمبی، اس سے غافل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے مگر بس کچھ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کا سامان۔ یہ وہ 10 آیتیں تھیں کہ جن میں حق اور باطل کی کشمکش کا بیان آیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 43 تک، سورہ مبارکہ کے آخر تک، اب اللہ کے رسول کی ایک کشمکش بیان ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہ اتری ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا؟ یہ مضمون بار بار آ چکا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا مسکن دل ہے،
خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اتنا بڑا فلک انسان کی آنکھ میں نظر آتا ہے، اسی طریقے پر روح بہت بڑی حقیقت ہے، حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے تعلق ہے، لیکن وہ انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ روح کو تسکین ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی تسکین کا سامان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کے مشروبات، اس کی سواریاں، اس کا گھر، اس کا بستر۔ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اس چیز سے جو اللہ کے پاس سے جو چیز آئی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، قرآن مجید۔ روح کی غذا وحی ربانی ہے، اس سے بہت پیارے اشعار ہیں جگر مراد آبادی کے۔ جہل خریدنے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ آخری شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ سنانے والے روح الامین ہیں، جبریل امین، اور سننے والی ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کو ریسیو کر رہی ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور طوبہ جنت کے ایک بڑے پیارے درخت کا نام بھی ہے، گویا ان کے لیے جنت کا وہ پیارا سایہ درخت بھی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے بحسن مآب، اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لتتلب علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ یہ بدنصیب رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل ھو ربی، اے نبی فرمائیے وہ رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرا اسی کی طرف رجوع ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔